کا نام ہے۔ اور ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کی راہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی راہ دکھاتی ہے، انسان اس کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، وہ علم ہی کے ضمن میں شمار ہوتی ہے۔ ایک آدمی بظاہر رزق کماتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور وہ بار بار اس بات کا دن میں 1000 مرتبہ 100 مرتبہ خیال کرتا ہے کہ میرے پیسے میں کوئی حرام کا عنصر نہ شامل ہو جائے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، مجھے وقت پورا کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو جتنا بھی اس کا احتیاط کا پہلو اللہ کے خوف اور اللہ سے تعلق کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ در حقیقت اس کا علم ہے، اور اللہ کی اسے معرفت حاصل ہوئی ہے، اس معرفت نے اس کو مجبور کیا کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھے۔ تو یہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق اور علم ہی کی ایک قسم ہے، اگرچہ ظاہر میں اس کی کوئی چیز ایسی بنتی نہ بھی ہو تو بھی اللہ کی معرفت اسے حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے جب ذکر فرمایا اس چیز کا کہ دیکھو کون کون لوگ ہیں جو ثابت ہیں علم میں، وہ ہیں ان میں سے، اور جو ایمان والے ہیں، جو چیز نازل کی گئی اس کو مانتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں اور قائم کرتے ہیں، اور ساری وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جن چیزوں کو مانتے ہیں ہم انہیں بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اتنی ساری باتوں کے باوجود جو کل یہودیوں کے جرائم اللہ تعالیٰ نے گنے، 15 کے قریب وہ جرائم کے باوجود ان کی بات کا جواب نہیں ہوا۔ انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ایک کتاب ایسی نازل ہونی چاہیے جسے ہم دیکھیں پڑھیں، اور اس کو آپ دیکھیے جو اصل مطالبہ ان کا تھا وہ تو 153 نمبر آیت میں آیا نا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اور آپ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں یہ یہودی جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان تنزل علیہم کہ ان پر آپ نازل کیجئے، ان کے پاس آپ لے آئیے کتابا من السماء آسمان سے کتاب۔ اس کا جواب نہیں ہوا۔ یہ تو کہہ دیا کہ فقط سالو اب موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام ان سے اس سے بھی بڑی چیز یہ مانگ چکے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہہ لیں جیسے کہ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ بس یہی جواب تھا کہ اللہ نے کہا ان کی بات ہی کیا پوچھتے ہو، آپ سے تو ایک کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اس چیز سے بڑھ کے مطالبہ کر چکے کہ ہمیں وہ ذات دکھا جس ذات نے کتاب نازل کی۔ یہاں تو صرف کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ سے، اور یہ یہودی اس حد تک گستاخ ہیں کہ پچھلے زمانوں میں یہ جس نے کتاب نازل کرنی تھی اس کے بارے میں بھی باتیں کرتے تھے۔ یا تو یہ جواب ہو گیا، اور یہ جواب پھر اب آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ کتاب ایسی نازل ہونی چاہیے، اللہ تعالی نے یہاں سے وہ جواب شروع کیا ہے 163 نمبر آیت سے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک دم سے ساری کتاب لکھی ہوئی آ جائے، انا اوحینا ہم نے وہی بھیجی ہے آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح جیسے کہ ہم نے وہی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، کوئی ساری کتاب ایک دم سے تھوڑی دے دی تھی، ہم نے ان کی طرف بھی ایسے آہستہ آہستہ وہی بھیجتے رہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ کو پوری کتاب ایک دم سے مل جائے تو بھئی آخر کیوں ان انبیاء علیہ السلام کی جو وحی تھی اگر وہ مانی جا سکتی تھی تو آج اس ہستی پر جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہو رہا ہے ان کی بات کیوں نہیں مانی جا سکتی، ان کی وحی پہ ایمان کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اس لیے فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اور ہم نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف ایسے ہی جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور انبیاء علیہ السلام من بعدہ جو اس کے بعد آئے، ہی کی ضمیر لوٹی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، یعنی ان کے بعد بھی جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں ہم نے ان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو،
وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کو، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو، والاسباطی اور ان کی اولاد علیہ السلام ان کو بھی، وہ عیسیٰ اور اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل کوئی ایک دم سے ساری نہیں دے دی گئی، ان کی طرف بھی وہی بھیجی تھی، وہ ایوبا اور ایوب علیہ السلام کو، وہ یونسا اور یونس علیہ السلام کو، وہ ہارونا اور ہارون علیہ السلام کو، وہ سلیمانہ اور سلیمان علیہ السلام کو، وہ آتینا داؤد زبورا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور عنایت فرمائی تھی۔ تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام پر جو ہم نے وہی بھیجی ہے یہ آہستہ آہستہ ہی تو بھیجتے رہے، ان کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے۔ ورسلن اور کتنے ہی رسول تھے، قد قصصناہم ہم نے سنائے ہیں ان کے حالات علیکا آپ کی طرف، یعنی آپ پہ وہی نازل کی ہے، من قبل اس سے پہلے، ورسلن اور کتنے ہی رسول ہیں، لم نقصصہم علیک جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے ہیں۔ وکلم اللہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو کے ساتھ باتیں کی اللہ نے، تکلیمہ بول کے باتیں کی۔ تو اللہ نے جو بول کے باتیں کی تھیں تورات کے علاوہ بھی تو وہی نازل ہوئی تھی، یہ خدا کا باتیں کرنا ان سے براہ راست، یہ بھی تو وہی کی ایک قسم ہے۔ تو آج جو تم پابندی اور شرط عائد کرتے ہو کہ وہی ایسی ہونی چاہیے جو بالکل باقاعدہ پوری کتاب آ جائے، تو باقی سب کو تم مانتے ہو جن پہ آہستہ آہستہ وہی نازل ہوتی رہی ہے۔ تورات دفعتاً ایک مرتبہ دے دی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی باتیں تو ہوئیں، تو وہ باتیں بھی تو وہی تھی، ان کو مانتے ہو، اور ادھر جب خدا کی باتیں آتی ہیں ان کو تم نہیں مانتے۔ اس لیے پھر دیکھیے یہ تو ہو گیا اس کا اجمالاً جواب جو انہوں نے سوال کیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ کی تشریح دیکھتے ہیں کہ انا اوحینا ہم نے وہی بھیجی۔ سب سے پہلی بات تو یہی صاف کر دی کہ یہ وہی بھیجنے والے ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ شیاطین بھی وہی بھیجتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم نے ایمان والوں سے کیسا جھگڑا کرنا ہے، کسی انسان کے ساتھ کیسے تم نے بدتمیزی کرنی ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ جو خدا کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اور شیاطین وہی کرتے ہیں اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑیں اور لڑائی کریں۔ سو جو کوئی بندہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کچھ لوگ اس سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو سوچ لینا چاہیے آسانی سے کہ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ لڑے، اور میں بھی محفوظ تو ہوں نہیں، میرے دل میں بھی یہ شیطان بات ڈالے گا کہ میں اس کا ترکی بترکی جواب دوں، میں بھی لڑنا شروع ہو جاؤں۔ تو اگر لڑائی میں ہی بات رہ جائے گی تو اللہ کے دین کا پیغام اس تک کیسے پہنچے گا؟ اور جو حکم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیغام پہنچانا ہے تو پھر نرمی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ آپ ان کی گستاخی پہ صبر کیجیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا، اور حضرت ہارون سے بھی کہ تم لوگ جب جاؤ گے ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے فقولا لہو قولا لینا تو فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج مبارک خود سخت تھا، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی تو اس وحی کا تحمل کوئی معمولی سی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسے ہے کہ جائیں گے تو آپ صحیح، لیکن نرمی سے بات کرنا ان کے ساتھ۔ جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا، سختی کا حکم نہیں ارشاد فرمایا گیا۔ تو اس کی پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ انا اوحینا ہم نے وحی کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو اسی آیت کریمہ سے شروع کیا ہے، گویا انہوں نے ایک طرح کا اس میں خطبہ یا جو بھی کہیے وہ لکھا ہے، کیونکہ وہ وحی کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وحی سے اصل میں دین آتا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرما دیا کہ انا اوحینا الیک اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی الی نوح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ وہی تو حضرت آدم علیہ السلام پر بھی آئی ہے، لیکن کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے
کہ انہیں شرک کا مقابلہ کرنا پڑا ہو، اور نہ کوئی ثبوت ایسا ملتا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو کوئی عذاب یا عذاب دیا گیا، اور ثواب تو خیر ملے ہی ہوگا، عذاب نہیں دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں جو دعوت کے نبی ہیں، جنہوں نے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا ہے، اور شرک کے خلاف انہوں نے بات شروع کی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں قوم سے تکلیف اٹھانی پڑی، اور پھر انہیں لڑائی جھگڑے یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑی ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ کا عذاب پہلی مرتبہ اس دنیا میں جو آیا ہے یہ انہی کی قوم کو آیا ہے، اور وہ پانی کے ساتھ دیا گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے تشبیہ دی، اور گویا دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ جس طرح یہ اولو العزم پیغمبر تھے، رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ برداشت کرتے رہے ہیں خدا کے راستے میں، دین میں، دعوت میں، تکالیف اور مصائب کو آپ کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ وہ لوگ جو سینکڑوں سال سے شرک پہ قائم چلے آ رہے ہیں ایک دم سے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں۔ والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، خدا نے ان کی طرف بھی وحی کی، اور وحی کے ذریعے قوموں کو بتایا کہ اصل راہ اللہ کی طرف آنے کی یہ ہے۔ وحی کے مقابلے میں جو چیز آ جاتی ہے بعض اوقات وہ ہے عقل، اور عقل کا راستہ ہمیشہ اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ ایک خاص حد تک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد عقل کام نہیں کرتی۔ یہ جتنی چیزیں محسوسات کی ہیں، مادیت کی ہیں، عقل ان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ عقل ان کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ کرے۔ عقل کو ایک عرصے تک کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمیشہ دنیا میں وزن کی بات ہوتی رہی کہ یہ چیز 1 کلو ہے، کتنے کلو ہے، یہاں اس کی پیمائش کر لیں، امریکہ میں اور ہندوستان لے جائیں اور دنیا کے کسی سرے پر لے جائیں، وہ 1 کلو ہی رہتا تھا۔ اب عقل نے کہنا شروع کیا کہ اچھا تم تو یہیں گھوم رہے ہو، اس 1 کلو کو یہاں سے اتنے میل کے فاصلے پہ اوپر کی طرف لے جاؤ تو 1 کلو جو ہے وہ ایک چٹانک بھی نہیں رہے گا، اس کا اپنا وزن ہی ختم ہو جائے گا۔ پہلے بات ہوتی تھی کہ بس جناب دن اور رات اتنے ہوا کرتے ہیں، اب عقل کہتی ہے کہ نہیں، سورج سے جب اوپر چلے جاؤ تو پھر دیکھو دن اور رات کا کیا بنتا ہے، وہاں تو ٹائم ایبسلوٹ ہے، ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو عقل کے پیمانے اور معیار خود بدلتے رہتے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ عقل جو فیصلہ آج کرتی ہے 5 سال کے بعد وہی عقل وہی فیصلہ کرے۔ تجربہ عقل پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ یہ جھاڑی ہے اور اس میں پتہ نہیں بلی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور وہ سارے گھر کو بتاتا ہے کہ میں نے بلی بالکل دیکھی تھی، اور وہی اس کا باپ ہے وہ پاؤں اس جھاڑی پہ رکھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ وہی جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ایسے ہی فضول باتیں تھیں جو میں سوچتا اور دیکھتا رہا۔ عقل کا پیمانہ خود بدلتا ہے، اس کے باوجود عقل ایک حد تک رہنمائی کرتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جہاں پہ پہنچ کے عقل ناکام ہو جاتی ہے، اور ناکامی کیا، عقل بیچاری کے بس کی بات ہی نہیں رہتی ہے، وہاں پر پہنچ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نبوت اور اللہ کی وحی ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب ہم رہنمائی کرتے ہیں، اب کدھر چلنا ہے۔ انسان کتنا بوجھ اٹھا لے گا، کبھی سے کبھی، اور بہادر سے بہادر جس نے پریکٹس کی ہو، آخر ایک حد تک پہنچ کے تھک جاتا ہے، نہیں اٹھا سکتا۔ پھر کرین لگا دیتے ہیں کہ یہ کرین اس بوجھ کو اٹھا لے گی، ایسے ہی کرتے ہیں۔ بس اسی طرح اب کوئی آدمی کہے کہ جناب نہیں ہو سکتا اور یہ کرین کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مثال سمجھانے کو ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں، عقل کی بساط اتنی نہیں ہے کہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے، عقل کی قوت اتنی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ سکے۔ قبر کا عذاب ہے مثلا، عقل جتنا بھی زور لگا لے قبر کا عذاب کیسے ثابت کر سکتی ہے، کیا کر لے گی، کچھ بھی نہیں۔ دلائل دے دیں گے، اس سے زیادہ عقل والے آئے گئے اس کے دلائل کو توڑ دیں گے، چلیے مان لیجیے عقل سے بھی ثابت ہو گیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس بنیاد پر کہتے ہیں وہ بنیاد عقل نہیں ہے، وہ اللہ کی وحی ہے۔
اور وحی کے ذریعے جو دین آتا ہے اس دین کا اعتبار ہوتا ہے، عقل کے ذریعے آنے والے دین کا زیادہ اعتبار کیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جو لوگ اس بات میں ہوتے ہیں کہ ہر بات کی لاجک پتہ چل جائے، بنیادی طور پہ اچھی بات ہے، پتہ بھی چل جاتی ہے، بہت سی چیزیں انسان کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس کو بنیاد ایسی نہیں بنانی چاہیے کہ قبول اور رد کی بنیاد بنا لے، تائید کی بنیاد تائید کی ہو سکتی۔ ایک چیز چونکہ سمجھ نہیں آ رہی لہذا وہ کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتی اس وجہ سے میں مانتا نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور ایک چیز سمجھ میں آئے نہ آئے مانتا ہے، کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، شریعت کا حکم ہے، میں اسے مانتا ہوں، عمل بھی کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ حکم دیا ہے، میری بھی سمجھ میں آ جائے، دل کی تسلی ہو جائے گی، یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور اہل علم اسی لیے شریعت کی حکمتوں پہ جو کتابیں لکھتے ہیں وہ اسی نقطۂ نگاہ سے لکھتے ہیں کہ پہلے ماننے والا ہو پھر اسے حکمت سمجھ میں آئے گی۔ اور آپ کو اس کو ذرا سا اوپر کے لیول پر دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھے ہیں کافر اتنے نہیں دیکھ سکے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر آتے ہی اس نیت سے نہیں تھے کہ ہدایت حاصل ہو جائے، وہ آتے اس نیت سے تھے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی برائی دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، کوئی غلط چیز دیکھیں، مل جائے جا کے لوگوں میں مشہور کر دیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس نیت سے آتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور کوئی ایسی چیز اگر دیکھنے میں آ گئی جس سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو گیا تو وہ ایسی چیزیں دیکھتے بھی تھے، انہیں پتہ بھی چل جاتی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو دین جو وحی کے ذریعے آتا ہے حقیقت میں وہ قابل اعتبار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر یہ بات کی کہ وہ اوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی وحی بھیجی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کا ذکر قرآن نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے، اور وہاں کہا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے تھے جو ہم نے انہیں دیے تھے۔ ان کے پاس بھی صحائف آئے، لکھی ہوئی ہوگی ان کی وحی، اب دنیا میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اللہ نے ان پہ بھی وحی کی، مگر اس کا بھی اب ثبوت نہیں ملتا، بس قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان پر وحی کی گئی تھی۔ وہ اسحاق و یعقوب، اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پہ بھی وحی کی، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بھی اللہ نے وحی کی۔ اس اسباط کا تعلق جو ہے، اسباط کہتے ہیں نا اولاد کو، سبط کی جمع ہے، اس کا تعلق یہ پیچھے جو نبی ہیں سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہے کہ ان کی اولاد کی طرف بھی اللہ نے وحی کی۔ اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جو تھے وہ تو بہت مشہور اللہ کے پیغمبر ہیں، سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی طرف خدا نے وحی کی، اور اللہ نے ہر طرح سے انہیں نوازا، اللہ نے دنیا کی حکومت بھی انہیں دی، خدا نے ان کی طرف وحی بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی چیز خدا نے جس سے نوازا تھا تیسری، اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر دکھائی۔ اسی لیے انہوں نے اللہ سے جب دعا مانگی ہے تو انہوں نے کہا رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے مجھے حکومت دے دی، اور دوسری بات دوسرا انعام کیا کیا ہے، وعلمتنی من تعبیل الاحادیث، اور اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی، یہ آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی۔ وہ علوم جس میں انسانوں کا بس نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے بغیر اختیار کے دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور یہ کم و بیش ہر آدمی پہ ہوتا ہی۔ محسوس کرنے کی بات ہے اپنی اپنی، اور سمجھ اور علم کی بات ہے، وگرنہ کم و بیش ہر آدمی پہ یہ اللہ کا فضل کسی نہ کسی رنگ میں ہوتا ہے، کسی پہ ایک رتی کے برابر اور کسی پہ ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض آتے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جس نے 20 سال 30 سال پریکٹس میں گزارے ہوں، اور اس مریض میں اچانک کوئی بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی اچھا یہ دوائی دے دیتے ہیں اور اسے شفا ہو جاتی، جبکہ دوسرے ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی یہ دوائی تو نہیں دینی چاہیے تھی، کیسے شفا ہو گئی، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ الہاماً ایک بات خدا اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو اس کا یہ کر۔ ایسے ہی ہر فیلڈ میں کمپیوٹر کا کام لوگ کرتے ہیں،
چلتے چلتے ایک بات دماغ میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ کام کر لیں، اس سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو، اس پریشانی کو حل کر دے، وہ اسی سے ہو جاتا ہے۔ تو خدا کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے ضرور ہر آدمی کی، مگر جب مسلمان ہوتا ہے، جب اس چیز کو محسوس کرتا ہے، غور کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ کا کہ اللہ آپ نے اس چیز کو حل کر دیا، میرے لیے یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا، خوشی سے بتاتا ہے کہ دیکھو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور ایسی چیز ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ویسے بھی وحی کی، اور اسی وحی کی ایک قسم خواب تھی، خدا نے انہیں وہ بھی سکھا دی۔ وہ عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی، انجیل اللہ نے ان پہ نازل کی، اور اللہ تعالی نے ان سے کلام بھی فرمایا، اور جب وہ آئیں گے اب اس دنیا میں تو پھر اللہ تعالی کا کلام ان کے ساتھ ہوگا اور خدا کی تائید انہیں حاصل ہوگی۔ اس کی تفصیل آج ہی آگے کی آیات میں آ رہی ہے۔ وہ ایوب اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خدا نے وحی، اس نام کے کچھ صفحات اب بائبل میں ملتے ہیں، اور وہ کم سے کم اللہ نے ان پہ وحی نہیں کی۔ وہ صفحات آپ پڑھیے تو اس میں ان کے دوست انہیں بڑا یقین دلاتے ہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، فضل کرنے والا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شکوے شکایتیں دور ہی نہیں ہوتی جیسے خدا نے علیہ باللہ بڑا ظلم کیا۔ اس لیے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ نے حقیقت میں ان پہ وحی کی، اور قرآن پاک نے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نعم العبد، ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا ایوب۔ ایک جگہ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس آدمی کو پایا ہے بڑا صبر کرنے والا، بہت صبر اس نے کیا۔ کس چیز پہ صبر کیا؟ قرآن نے اس کی کوئی بحث نہیں کی۔ کس چیز میں مبتلا ہو گئے؟ نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں کہیں آیا ہے، اور یہ ان کی روایات ہیں بنی اسرائیل کی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور لیاذ باللہ یہ چیزیں ہو گئی تھیں، یہ سب جھوٹ ہے اور اس کو بالکل نہیں ماننا چاہیے۔ خدا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دور کی بات ہے، اس کے گھر والوں کو بھی کسی ایسی چیز میں مبتلا نہیں کرتا جس سے عام لوگوں کو نفرت ہونے لگ جائے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہ جا سکیں تو پھر نبوت کا کیا بنے گا، پھر پیغام کیسے پہنچے؟ اس لیے محققین نے بڑی سختی سے تردید کی ہے ایسی روایات کی۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ نے انہیں آزمایا، جو بھی آزمائش ہوئی ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کھانسی، نزلہ، ایسی چیزیں ہو جائیں، اس سے عام انسانوں کو نفرت نہیں ہوتی، لیکن ایسی بیماریاں جیسے کوڑ ہے، چیچک ہے، اس قسم کی بیماریاں جس میں کیڑے پڑ جانا، یہ نبی کو اللہ اگر دے دے گا تو پھر اس کی نبوت کا پیغام رک جائے گا، لوگ آئیں گے نہیں سننے کے لیے، لوگ دور سے بھاگیں گے۔ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کافرہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کردار برا ہو، کیونکہ اگر اس کے اپنے گھر میں سے لوگوں کا کردار برا ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے پھر اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو، تمہارا تو کردار ایسا ہے۔ اور کفر سے چونکہ عام طور پہ نفرت نہیں نہ ہوتی لوگوں کو، تو اس لیے وہ کفر انبیاء علیہ السلام کی بیویوں میں آ جائے وہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسی چیز جو ان کے نبوت کے پیغام کو روکنے والی چیز ہو وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو حضرت ایوب پر اللہ نے وحی نازل کی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے بڑا صبر کرنے والا بندہ پایا۔ ایک جگہ فرمایا نعم العبد، ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے ہم سے دعا مانگی اور کہا رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے اب تکلیف پہنچ گئی ہے بہت شدید، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ سب سے زیادہ جو رحم کرتا ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے، اب مجھ پہ بھی کرم۔ حسن ادب ہے مانگنے میں، کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں،
بس اپنی بات پیش کی اور بہترین الفاظ کے ذریعے کہ اللہ آپ تکلیف ہونے لگی ہے مجھے زیادہ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ آپ سب سے زیادہ مہربان ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا یہ بندہ اتنا اچھا لگا کہ ہم نے کہا اچھا تم اس طرح کرو، ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو اور اس سے ایک چشمہ پھوٹے گا اور اس سے تم غسل کرو۔ اور غسل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غسل کر رہے تھے تو آسمان سے اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی ان پہ، جیسے کسی کا استقبال کرتے ہیں نا آج کل بھی، تو اس پہ پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ اپنا بندہ اتنا اچھا لگا کہ سونے کی ٹڈیاں حدیث میں آیا برسنے لگیں، تو انہوں نے غسل چھوڑ کے چادر بچھائی اور وہ سارا سونا اکٹھا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی اور فرمایا لما غنیتک، آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے، اتنا کچھ، تو اب یہ کیا کر رہے ہو؟ اور جواب جو انہوں نے دیا وہ بھی اللہ ہی نے الہام کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا عرض کیا پروردگار ولکن لا غنا بی عن برکتک، اللہ جو آپ کی طرف سے برکتیں اور مہربانی ہیں بندہ اسے کیسے چھوڑ سکتا؟ یعنی وہ چیزیں صحیح ہیں کہ آپ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا ہے، لیکن تیرا فضل اس سے کب کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یہ تھے اللہ کے ایسے اچھے بندے۔ قرآن نے ان کا پھر بھی ذکر کئی جگہ پر کیا ہے، لیکن وہ چیز جو اب آئی ہوئی ہے اس میں بائبل میں کہ یہ ایسے شکوے کرتے رہے اور شکایتیں، اس کو پڑھ کے معاذ اللہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ایوب علیہ السلام خدا کو ظالم تصور کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اس نے آزمائش بھیجی ہے استغفر اللہ، وہ چیز نہیں، لیکن وہی ان پہ آئی ہے۔ قرآن بتاتا ہے وہ یونس، اور یونس علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی۔ یہ جو یونس علیہ السلام پر وحی آئی ہے اس کا ذکر کتاب و سنت میں اور کہیں نہیں آیا، بس اتنا پتا ہے کہ خدا نے ان کی طرف وحی کی تھی۔ کیا وحی ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح نہیں کی۔ اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان پہ بھی وحی کی۔ سلیمان علیہ السلام کی وحی کا کچھ حصہ قرآن نے نقل کیا، اور جو کچھ اس میں آیا ہے بائبل میں، انجیل میں، کہ اس میں سلیمان علیہ السلام کے یہ قصے تھے۔ قصے تو خیر بہت سے جھوٹ آئے ہیں، اور مثالیں جو آئی ہیں وہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں خدا کی طرف سے وحی کے کچھ جملے شامل ہوں گے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے اس پہ داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت فرمائی۔ زبرہ کہتے ہیں کسی چیز کا لکھنا، تحریر کرنا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کتاب اللہ نے دی تھی جو لکھی ہوئی تھی، جو تحریر ہوئی بھی تھی۔ اور ان کو جو کتاب خدا نے دی ہے وہ ساری کتاب اللہ کی حمد و ثنا پر اور اللہ سے دعا پر مشتمل، اور اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں احکامات کی، حکم نہیں ہے، بس خدا کی تعریف ہے مسلسل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ نے کہا وہ اپنے اللہ نے زبور ان کے لیے اتنی آسان کر دی تھی کہ وہ اپنے نوکر کو کہتے تھے کہ میرا گھوڑا تیار کرو سواری کے لیے، اور وہ جتنی دیر میں سواری کے لیے تیار کرتا تھا اتنی دیر میں داؤد علیہ السلام زبور پوری پڑھ لیتے۔ یہ اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی تھی۔ یہ جتنی چیزیں آتی ہیں نا، اصل میں تو بات آتی ہے وہاں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ان لوگوں کا رابطہ کیسا تھا اور ٹائم میں کیسے ٹریولنگ ہوتی تھی، اور اللہ نے کیسی برکت ان لوگوں کو دی تھی۔ مسلمان صوفیہ میں جو تجدد امثال کا باب ملتا ہے، اور خاص طور پہ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر یہ تجدد امثال کا باب پڑھا ہوا ہو نا آدمی نے، پھر جا کر وہ آیات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کبھی وقت ہوا وہاں پہنچے تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تجدد امثال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ یہاں ہیں اور اس کے سیکنڈ کے سے بھی کم حصہ کوئی کر لیں اگر آپ کر سکتے ہو، اور اسی آن اسی لمحے میں آپ یہاں کے بجائے ہندوستان بیٹھے ہوئے، اور ایک ہی سیکنڈ کے ایک حصے میں آپ یہاں بھی نظر آ جائیں اور دوسری جگہ پر بھی نظر آ جائیں۔ یہ تجدد امثال کا نظریہ ہے جو صوفیہ کے ہاں رہا، اور وہاں پر پہنچ کے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ وقت میں کیسے برکت ہو جاتی ہے۔
اور لوگ وقت میں کیسے کام کیا کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زبور اتنی آسان کر دی گئی تھی کہ وہ کہتے تھے گھوڑے والے کو کہ وہ گھوڑا تیار کرو اپنے سائز کو، اور اتنی دیر میں وہ ساری زبور پڑھ جاتے تھے. اور یہ وہ اصل، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ اصل ہے ان تمام احادیث کی اور بزرگان دین کے واقعات کی، جس میں آتا ہے کہ دن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے، 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی جلدی قرآن پڑھ لیتے تھے. وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک سے وہاں سے ثابت ہوتی. ورسولن، اور کتنے ہی رسول تھے. یہاں تو ذکر کر دیا نا کہ ایک تو وہی شروع کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہیں، پھر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط یعنی ان کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، 12 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان سب پر بھی وہی آہستہ آہستہ نازل ہوتی رہی. اور اس کے بعد اب فرماتے ہیں وہ رسولن، اور کتنے ہی رسول تھے قد قصصناہم علیک من قبل، جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں اس سے پہلے یعنی مکی صورتوں میں ان کے باتیں آ گئیں، ان کے تذکرے آ گئے، بہت سے تھے. ورسولن، اور کتنے ہی رسول ہیں لم نقصصہم علیک، جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے. کل پورے قرآن پاک میں اگر نام سمیت لے لیں، یعنی ایسے انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ ان کی حالات زندگی پر ایک صفحہ بھی مرتب نہیں کیا جا سکتا، کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں تھے، کون تھے. مستند ذرائع اس کے متعلق مفقود ہیں. وہ تاریخ سے بھی بالکل پہلے کے دور میں تھے. 27 کے قریب انبیاء علیہ السلام ملتے ہیں، بس اس سے زیادہ نبیوں کا ذکر ہے ہی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ کتنے ہی ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہی نہیں ہے. اور رسول جو تھے دنیا میں کئی آئے اور ہزاروں کی تعداد میں آئے، اور 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد میں کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں آیا ہے، کس کس جگہ میں. اور قرآن کی تصریحات سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی آبادی تھی نا، وہاں وہاں کوئی نہ کوئی نبی آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ممکن ہے آج جس بر اعظم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس زمانے میں یہاں آبادی ہو اور یہاں بھی نبوت آئی. حکمت اس کی کیا ہے وہ آگے آ رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور باتیں کی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بول کر، یعنی ایسے باتیں کی کہ اللہ نے جیسے لوگ بغیر تشبیہ اور مثال کے جیسے دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ تورات کے علاوہ وہی تھی. تو جواب یہ دیا ہے کہ جب تم ان سب چیزوں کو مانتے ہو تو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا برائی آ گئی ہے؟ ان میں بھی آہستہ آہستہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کو نہیں مانتے. تم کہتے ہو کہ ایک دم سے پوری کتاب نازل ہو جائے، ایک دم سے کیسے نازل ہو جائے؟ ان سب کے ساتھ خدا نے باتیں کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی، اس کا ایک حصہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں دیکھیے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ خدا نے ان سے کیسے باتیں کی. سورہ طٰہٰ ہے 16ویں پارے میں، بالکل آغاز جہاں سے ہو رہا ہے نا، وہاں سے آپ دیکھیے 9ویں آیت سے، 9 نمبر آیت سے. ملی 20 نمبر ہے سورت کا 20. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تم تک پہنچی ہے اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، ان کا معاملہ. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو اپنی اہلیہ سے کہا، امْكُثُوا، تم لوگ ٹھہرو، اِنِّی آنَسْتُ نَارًا، اور میں دیکھتا ہوں آگ ہے، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا، تاکہ اس آگ کا کچھ حصہ میں تمہارے پاس لے کے آتا ہوں، بِقَبَسٍ، اس میں سے کچھ سلگا کے، اور لکڑیاں لے جاتا ہوں، انہیں سلگاتا ہوں، کوئی چیز لے کے اس میں سے لاتا ہوں. او اجد علی النار ہدا، یا میں اس آگ سے پوچھ کے آتا ہوں کہ وہ راستہ بتائے کدھر جانا ہے.
آگ سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، آگ ایسے ہی تو نہیں جل رہی، وہ آگ تاپ رہے ہوں گے تو میں ان سے راستہ پوچھاؤں گا، اور یا یہ فرمایا کہ میں وہاں سے یہ چیزیں لے کے دونوں جملے فرماؤں گا، یا یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا. فلما آتاہا، اور جب پہنچے ہیں اس آگ کے پاس، نودیا یا موسیٰ، آواز آئی کہ موسیٰ انی انا ربک، میں ہوں تیرا پروردگار، فاخلع علیک، اور اپنے جوتے اتار دیں، انک بالوادی المقدس طویٰ، اور تو ہے پاک میدان میں، اب آ گیا تو یہ جوتے اتار دو. یہ ہے اللہ تعالی نے بات کرنی شروع کی اور اس آگ سے آواز آئی. وہ درخت تھا اور اللہ کی تجلیات اس پر پڑ رہی تھی اور ان سے یہ آواز آ رہی تھی. یہ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے کیا کیا ہے، اخترتُكَ، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں میں نے پسند کیا ہے. اختر وہ چیز جو چنی ہوئی ہوتی ہے، وہ جسے پسند کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو لینے گئے ہیں آگ، اور نصیب دیکھیے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں چن لیا ہے بھائی، فاستمع لما یوحا، سنتا رہ اب جو بھی ہم حکم دیں. اننی انا اللہ، سب سے پہلی بات تمہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کر، میری بندگی کرنی ہے، واقم الصلاۃ، اور دیکھو نماز پڑھنا، لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے. جب ہم نے چن لیا ہے اور تم ہمارے محبوب ہو تو تم بھی ہمیں یاد کیا کرو، اور یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھا کرو. اس سے پتا چلتا ہے کہ تم ہمیں یاد کرو گے، یہ ہماری بندگی ہے. اور پھر ان سے کہا باتیں دیکھیے کیسی ہو رہی ہیں، ان الساعۃ آتیۃ، اور قیامت آنے والی ہے، وہ مقرر کی ہوئی ہے. اکاد اخفیہا، میں نے اس کو بالکل چھپا دیا ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ کب آئے گی. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر آدمی جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا بدلہ ملے اور اسے اس کی جزا ملے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا. اب درمیان میں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہہ رہے ہیں، سو آپ کو نہ روکے. کس بات سے؟ من لا یؤمن بہا، جو آدمی اس قیامت پر ایمان نہیں لاتا، آپ صحیح بات، دین کی تبلیغ، دین اس تک پہنچانے سے رکیے نہیں. واتبع ہواہ، اور وہ اپنے مزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. فتردہ، تو کیا ہوگا پھر تو وہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. یعنی اس بات سے آپ کو یہ چیز نہ روک دے کہ قیامت کے یقین لوگ نہیں کر رہے، یا مراد یہ ہے کہ نماز سے جب اللہ نے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ دیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو پھر تو اور کوئی رہ ہی نہیں گیا، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی. اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسے ہی کہا گیا ہے. جو بھی مان لیں. آگے دیکھیے باتیں ہو رہی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے. معلوم ہے اللہ تعالی کو، لیکن محبت ہے نا، تعلق ہے، چنا ہوا ہے ایک آدمی کو، اس لیے اس سے باتیں ہو رہی ہیں. قال ہی عصائی، انہوں نے کہا اللہ یہ میری لاٹھی ہے. بات تو اتنی ہی کافی ہو گئی تھی، بس جتنا سوال انہوں نے پوچھا تھا اتنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب بڑھا کے دیا ہے تاکہ یہ گنجائش رہے ذرا بات کرنے کی. اتوقع علیہا، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اور بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں. اور آخری جملہ کیا کہا، ولی فیہا، اور اس میں معارب اخرى، اللہ اور بھی بہت سے کام ہیں جس لاٹھی سے لیتا ہوں، تاکہ وہ بھی پوچھ لیں اور کیا کیا کام ہے. ایک گنجائش تو رہنی چاہیے نا باتوں کی. دیکھا. اور پھر قال القیہا یا موسیٰ، ہم نے کہا موسیٰ اس کو ڈال دے زمین پہ. فالقاہا، انہوں نے ڈال دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، اور وہ سانپ بن گیا دوڑنے لگا. اور قال خذھا، ہم نے کہا اسے پکڑ لے. ولا تخف، اور دیکھ ڈر نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے بالکل جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر دیں گے. یہ باتیں اللہ تعالی کی ہو رہی ہیں. اور اس مقام پہ اور فرماتے ہیں وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے ساتھ لگا لے.
تخرج بیضاء، اور جب تم بازو سے الگ کرو گے نا اپنے ہاتھ کو تو یہ بالکل روشن چمکدار ہو کر نکلے گا، من غیر سوء، اس میں کوئی بری طرح نہیں ہوگی، آیتن اخرى، یہ ایک اور نشانی، ایک اور معجزہ تمہیں دیتے ہیں، لنوریا کا، اور ہم دکھاتے جائیں گے تمہیں، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے۔ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس چلے جاؤ، اب انہ طغى، اس نے سر اٹھا لیا، قال رب اشرح لی صدری، اب ادھر سے گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے عرض کیا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور اللہ میری زبان سے گرہ بھی ہٹا دے، یفقہوا قولی، تاکہ جو بات میں کہتا ہوں خدایا وہ سمجھ بھی جائیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور مجھے ایک کام بتانے کے لیے میرا ایک مددگار بھی، وزیر بھی چاہیے، ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، یشدد بہی ازری، اللہ اس سے میری کمر مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور اس کو میری نبوت کے کام میں شریک کر دے۔ یہ اللہ تعالی نے کہا ہے، ہم نے اس سے باتیں کی ہیں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اللہ ہم بہت کثرت سے تیری پاک ذات کی پاکی بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور بہت زیادہ ہم دونوں بھائی مل کے تجھے یاد کریں، اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور اللہ تو خوب دیکھتا ہے ہم کو، قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، ہم نے کہا موسیٰ تم سوال کر رہے ہو ہم دے دیتے ہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور تمہیں پتہ ہے اس سے پہلے بھی تم پہ ہم نے ایک احسان کیا تھا، آج ہارون کے لیے نبوت کو مانگ رہے ہو، ان چیزوں کو ہم نے اس سے پہلے بھی تم پہ احسان کیا تھا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اور ہم نے یاد ہے تمہاری والدہ کی طرف ایک حکم بھیجا تھا، ما یوحی، ابھی آگے میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیا حکم بھیجا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انقذ فی، ہم نے کہا تھا کہ اپنے اس بچے کو فی التابوت، صندوق میں ڈال دے، فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر اس صندوق میں رکھے ہوئے بچے کو صندوق سمیت ڈال دے کہاں پانی میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر پانی اس کو اٹھائے بہائے لے جائے اور کنارے پر لے جا کر چھوڑ دے گا، یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور ہمیں تیری ماں کو بتایا تھا کہ پھر اسے وہ آدمی لے لے گا اس بچے کو جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، وہ لے لے گا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور موسیٰ تجھ پہ تو میں نے اپنی محبت ڈال دی تھی، تیرے چہرے پر اپنی محبت کا پرتو پھینک دیا تھا، محبت کی تجلیات تجھ پہ ڈال دی تھی، وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تجھے تو تیار کیا تھا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے، حد ہے خدا کے چناؤ کی، اللہ نے فرمایا ہم نے تو تمہیں تیار کیا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، اس تمشی اختوں کا، تمہیں پتا نہیں جب تمہاری بہن جا رہی تھی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، تو اس نے کہا جنہوں نے صندوق نکالا تھا ان سے کہ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسے خاتون کا جو خاتون اس بچے کو پال دے گی، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو موسیٰ پھر ہم نے اس طرح دودھ پلانے کے لیے تمہیں تمہاری ماں کے پاس واپس بھجوا دیا تھا، کئے تقرّ عینھا، تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تیری ماں پریشان نہ ہو، یہ ہم نے تجھ پہ پہلے بھی احسان کیا ہے، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، وقتلت نفسا، اور وہ بھی وقت یاد کرو جب تم نے ایک جان کو مار دیا تھا نا، فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں اس غم سے بچا لیا تھا، وفتناک فتونا، اور ہم نے تو تمہیں جانچا ہے اچھی اچھی طرح، تمہارا امتحان لیا ہے بڑا کڑا، فتناک فتونا، خوب خوب تمہیں آزمایا ہے، فلبثت سنین فی اہل مدین، اور پھر تم دیکھو کئی برس تو بھی مدین میں رہ کے آئے ہو، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر تو تقدیر سے آج تم آ گئے ہو، ہم نے فیصلہ لکھا ہوا تھا اور تقدیر سے آج آئے ہو تو یہ نبوت تمہیں دے رہے ہیں، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تو تمہیں بنایا ہی اپنے لیے، یہ باتیں ہو رہی، اذهب انت واخوک، تم بھی جاؤ تمہارا بھائی بھی جائے، بے آیاتی، یہ میری نشانیاں لے کے جانا، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی مت کرنا، اذهبا الی فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس اس نے سر اٹھا لیا ہے، فقولا له قولا لینا، اور نرمی سے بات کرنا اس سے، مزاج میں شدت ہے نا،
فرمایا نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید وہ تمہارے زبان سے میرا پیغام سنے تو وہ سوچے، او یخشا، وہ ڈرے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى۔ اب یہاں سے بات شروع ہو گئی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام القصہ، وہ دونوں پہنچے اور وہاں دربار میں گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرے گا۔ اس سے پہلے جتنی باتیں ہیں یہ سب باتیں وہیں پہ کھڑے کھڑے ہو رہی ہیں، وہ اپنی داستان عرض کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ تم سے تو ایسے ہم نے باتیں کی۔ یہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی بول کر۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کلام کی صفت ہے، اور اللہ کے کلام کی صفت کا اثبات اس سے ہوتا ہے۔ رسولن، کتنے رسول تھے، مبشرین، جو خوشخبریاں سناتے تھے اپنے ماننے والوں کو، انہیں بتاتے تھے کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے ایسا اجر ہے۔ کتنے ہی رسول تھے جو اپنے ماننے والوں کو بتاتے تھے کہ دنیا میں تمہیں یہ اچھی چیزیں مل جائیں گی، ومنذرین، اور ہمارے کتنے ہی رسول ایسے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو ڈراتے تھے لوگوں کو اور بتاتے تھے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں یہ مصائب اور تکالیف دنیا میں اور آخرت میں دیکھنی پڑیں گی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، اور یہ سب وحی کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے رہے ہی نہیں کیا چیز، اللہ، اللہ کے ذمے، حجتن الزام کی جگہ، لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہے اللہ کے باب میں، بعد الرسل، جبکہ ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ دیکھا، یہ ہے وہ آیت کریمہ کا ٹکڑا۔ اللہ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس کیا چیز، کس کے لیے اور کیا چیز نہ رہے، اللہ، اللہ کے متعلق نہ رہے، حجتن، کوئی الزام کی بات لوگوں کے پاس نہ رہے، بعد الرسل، اس لیے ہم نے اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نبی تو آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ہم تجھ تک پہنچے، ہمارے پاس تو کوئی راہ تھی ہی نہیں، تو جب راہ نہیں تھی تجھ تک پہنچنے کی تو آج جہنم کا عذاب کیوں مل رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ کوئی حجت، کوئی الزام ہم پہ نہ رکھ سکے، ہم پہ کوئی بات نہ دھر سکے کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ اور یہ دلیل ہے اہل سنت والجماعت کے ان علماء کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ قوموں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور ان کے بعد اب امت کا کام یہ ہے کہ ان کے پیغام کو پہنچائے۔ اور یہ دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ جس آدمی تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ مر گیا تو ہم اسے ویسے کافر کہتے ہیں لغت میں، لیکن حقیقت میں وہ کافر نہیں۔ ایک آدمی جاپان میں پیدا ہوا اور اس تک خدا کا پیغام پہنچے ہی نہیں، اپنے گاؤں میں ہی پیدا ہوا اور اس نے اپنی بھیڑ بکریوں کو دیکھا، اور ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے، خود اس امریکہ میں ایسے مل جائیں گے جنہوں نے اپنی ریاست سے باہر ہی کبھی سفر نہیں کیا، اور اس تک پیغام بھی نہیں پہنچا، پیغام پہنچا تو اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو اسے اتنا وسیع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر تک پیغام کسی اور زبان میں پہنچا تو بھی ہم کہتے ہیں نہیں پہنچا، اور کافر تک زبان اس کی اپنی کافر تک پیغام اس کی اپنی زبان میں پہنچنا چاہیے تھا، پہنچا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں سارے علماء کہ ایسے کافروں کو خدا جہنم کا عذاب نہیں دے گا، قیامت میں اٹھائے جائیں گے، حقوق العباد جو ظلم اور زیادتی ہوگی اس کا عذاب ملے گا، لیکن دوزخ کے دو عذاب ہیں، ایک کفر کا عذاب ہے اور ایک برے اعمال کی سزا ہے۔ اس انسان کو کفر کا عذاب نہیں دیا جائے گا، برے اعمال کی جزا اور سزا وہ ہو جائے گی، اور اگر اس انسان نے برے عمل کیے ہی نہیں ہیں یا برے عمل کی جتنی سزا تھی مل گئی، اب کیا ہوگا؟ اس میں علماء کا ہے اختلاف، اس پہ تو سب متفق ہیں کہ عذاب نہیں ہوگا کفر کا، لیکن ہوگا کیا پھر؟ اسے جنت میں بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے، یہ بہت سی آراء علماء کی
لیکن ساری کی ساری اپنے اپنے قیاس اور کشف پہ مبنی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. جب انہوں نے کچھ نہیں فرمایا تو قطعی فیصلہ اس کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا. کافروں کی قسمیں ہیں بھائی، اور ہر قسم کا حکم الگ ہے. ایک کافر ہے جس تک شریعت کا پیغام اس کی اپنی زبان میں پہنچا ہے، اسے سمجھانے والوں نے سمجھا دیا، جو اس کے اشکالات تھے وہ دور کر دیے، اس کے باوجود نہیں مانتا، یہ کافر ہے، جہنم کی سزا اور یہ چیزیں اسے ملیں گی. ایک کافر ہے جس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، پہنچا بھی ہے تو اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا. آخر کس دلیل کی بنیاد پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ کے لیے ایسے ہو گیا؟ چونکہ عام طور پہ مسلمان اس مسئلے کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہر کافر کے متعلق یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ تم تو ضرور جہنم میں جاؤ گے، بس ایسے ہی رہو گے. تو وہ پہلی مرتبہ جب سنتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے اور میں نے عذاب میں جانا ہے تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا. ہزاروں لاکھوں کافر ایسے جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا. اختلاف ہوا ہے تو اس میں ہوا ہے کہ وہ اللہ کا بھی قائل تھا یا نہیں تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا. اشاعرہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں جو امام تھے، وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں تھا تو بھی وہ انسان عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ ہے. اور بعض اشعری علماء ہے تو یہ بہت سخت بات، لیکن بعض اشعری علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ شرک کرتا تھا تو بھی اسے عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں تھا. لیکن یہ قول بڑا خطرناک ہے. تو کہتے ہیں نبوت کا پیغام ہی نہیں پہنچا. اور ان کے مقابلے میں ماتریدی علماء جو کہتے ہیں، حنفی خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنا سا قائل تھا کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس دنیا کو کسی نہ کسی نے تو بنایا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اتنی سی بات جاننے کے لیے نبوت نہیں، عقل بھی کافی. وہ کہتے ہیں بس مطلقاً عقل میں اس کی بات آتی تھی، اللہ کا نام نہیں لیتا تھا، کسی بھی سپر کوالٹی کی کوئی چیز، سپیریئر کوئی چیز مانتا تھا، بس اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے، جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن حنفیوں میں سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی نفی کی اپنے مکتوبات میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر عقل جو ہے وہ کون سی ایسی اتھارٹی ہو گئی ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ قرار دیں کہ کچھ مانتا ہو. اور انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر اس تک پیغام نہیں پہنچا اور وہ انسان اس حال میں مر گیا تو اسے عذاب نہیں ہوگا. بس حقوق العباد وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور کفر اور اسلام وہ ایک الگ معاملہ ہے. حقوق العباد میں تو مسلمان بھی پکڑے جائیں گے، یہ بھی جہنم میں علیہ باللہ سزا پائے گا، کیونکہ اس نے اگر لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں، اللہ کا حق ضائع کیا ہے تو اسے سزا ملے گی. اس میں تو ہو گئی برابری. رہ گئی وہ سزا جو کفر کی سزا جہنم میں دی جائے گی، وہ نہ گناہگار مسلمان کو ہوگی اور نہ اس آدمی کو ہوگی جسے ہم بظاہر کافر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کفر اس کا نہیں. یہ تحقیق ہے علماء کی، اور آپ اس تحقیق کے بعد دیکھیں کہ کتنے بڑے حصے میں کافر نکل جاتے ہیں. ایک بچہ ہے، عین ممکن ہے کہ وہ 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے، 4 مہینے پہلے بالغ ہوا ہے اور 4 مہینے بعد مر گیا. اب اسے کون کہے کہ یہ جہنم میں ہی جائے گا؟ اس کے پاس ذرائع ہی نہیں تھے، اس تک پیغام پہنچے ہی نہیں ہے. یہ بنیادی چیز ہے. چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے جب وہ کافروں سے بات کرتے ہیں نا دین کی، تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی کافروں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس تک دین نہیں پہنچا، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، مگر آپ کو پیغام اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچائے، اور اب تک نہیں پہنچائے اس لیے آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے ان لوگوں کا ہے جن تک پیغام پہنچ گیا تھا. دین کی حکمت کے ساتھ بات نہیں کرتے، پہلے موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو جانا ہے نا جہنم میں، بس تمہارا تو کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے اگر جانا ہی ہے تو کچھ کر کے ہی پھر چلا جاؤں. ہاں جب سزا ہی ملنی ہے تو کچھ کر بھی لیں. علیہ باللہ یہ ہے چیز. اس لیے اللہ نے کہا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى حُجَّةٌ، اور تاکہ لوگوں کو اللہ پر الزام لگانے کی کوئی دلیل نہ ملے بعد الرسل، جب کہ ہم نے رسولوں کو بھیج دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے.
تو رسولوں کو بھیجنا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دلیل ہے اس کی کہ اب تم مانو، جب تم نہیں مان رہے ہو تو پھر سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ رسول علیہ السلام نہیں آئے، ان کے نائبین آ گئے، ان کا پیغام تم تک پہنچ گیا ہے تمہاری اپنی زبان میں۔ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا حضرت کی حجت اللہ البالغہ، وہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہے وہ مشکل چیز، لیکن سمجھ کے جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اسلام کا اصل پیغام کافروں کے لیے کیا ہے اور کافروں کو کس طرح دین کی دعوت دینی ہے اور انہیں بلانا۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس بات کو بالکل بھلا دیا ہے کہ کافر جو ان کے ہمسائے میں بستے ہیں ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور ان کو بھی پیغام پہنچانا ہے یا نہیں۔ 2 مرتبہ یہ تجربہ ہوا ہے اور دونوں مرتبہ مسلمان پٹے ہیں، اب تیسرا تجربہ کرنے جا رہی ہے نسلیں۔ ایک مرتبہ تو اسپین میں ہو گیا کہ 800-700 برس حکومت کی اور یہودیوں اور عیسائیوں پر غور نہیں کیا کہ اتنی بڑی تعداد یہ بستی ہے، کسی طرح انہیں بھی مسلمان کرو، یہ کافر ہم ان میں ہیں، تو حکومتیں کب چلا کرتی ہیں اتنی، حکومت جس دن بھی پلٹ گئی پھر ہوگا کیا۔ اور دوسرا تجربہ ہوا ہے وہاں ہندوستان میں کہ مسلمانوں کو دیکھو کب آئے تھے، اور مغلوں نے ہی دیکھ لو 450 برس تقریباً حکومت کی ہے، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ دیا جائے، اور پیچھے تغلق تھے بعض، ان کے ذہن میں یہ آتا تھا اور وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ہندوؤں کو مسلمان کر لو، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے آخری زمانے میں یہ کوششیں شروع کر دی ان لوگوں کو نکال دیا جائے۔ باقی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ ہندو ہیں، سکھ پیدا ہو گیا ایک نیا طبقہ، یہ بدھسٹ ہیں، ان سب کو اسلام کی طرف بلاؤ، کل کو حکومت نہ رہی اور حکومت ان کے پاس چلی گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ عباسیوں کا ایسا ہی حال تھا، یہ بغداد میں جو تھے نا، کتنے 35 یا 37 خلفاء ان کے مسلسل آئے ہیں، باپ پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا، 35 نسلیں ان کی یا 37 نسلیں آئی ہیں، حکمران رہے۔ اور کوئی عباسی شہزادے سے پوچھتا تھا کہ میاں تمہارے بعد سلطنت کس کو ملے گی، تو وہ کہتے تھے ہم سے عیسیٰ علیہ السلام آ کے لیں گے، ہم تو ہمیشہ رہیں گے قیامت تک، اور حکومت ہم سے جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام ہی لیں گے۔ تاتاری جس دن آئے تو انہوں نے یاد دلا دیا کہ حکومت اب تم سے کون لے رہا۔ یہ ہے، یہی غرہ ان مغلوں کو بھی تھا کہ ان سے حکومت کہاں جانی تھی، کچھ بھی نہیں۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو یہی سمجھایا، اس نے کہا اتنی بڑی سلطنت تم لوگ نہیں سنبھال سکتے، میں اسے خود ہی 4 حصوں میں 4 ٹکڑوں میں بانٹ کے تم چاروں کو دے رہا ہوں، اور تم اللہ کے واسطے آپس میں نہ لڑنا۔ اور اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ مغل خون حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اس نے کہا تم لڑو گے اگر تو اپنے اپنے حصوں سے بھی جاتے رہو گے، اور میں نے تم چاروں کو الگ الگ کر دیا ہے تاکہ یہ 4 مملکتیں قائم ہو جائیں، 4 حکومتیں بن جائیں۔ اور اورنگزیب نے بڑی اچھی بات کی، اس سے پتا چلتا ہے اس آدمی میں کتنی عقل تھی۔ اور یہ پچھلے لوگ بھی کہتے تھے، خیر وہی نہیں باقی بھی کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے نا یہ بے اولاد ہوتی ہے، حکومتوں کی اولادیں نہیں ہوا کرتی، یعنی حکومت کا نسب نہیں چلتا، ایک نہ ایک موقع پر پہنچ کے بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیز اسپین میں ہوئی، جو چیز تاریخ نے بتایا ہندوستان میں ہوئی، وہ چیز اب یہاں کر رہے ہیں مسلمان، دھڑا دھڑ آتے چلے جا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، رہیں بھی، رہنا بھی چاہیے، سنبھالنا چاہیے۔ اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ قوم بستی ہے، جن کا ملک ہے، جن کا اپنا گھر ہے، اور جو جب چاہیں ایک دم سے آرڈر دیں اور پیک کرا کے واپس بھیج دیں، ان لوگوں کو بھی مسلمان کرنا ہے یا نہیں کرنا، انہیں بھی اسلام پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا۔ اور اگر اسلام ان تک پہنچے گا تو پھر ان کو مسلمان کرنے کے بعد ان کی تربیت کے لیے ادارے کہاں ہیں، وہ بھی بنانے ہیں یا نہیں۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مسلمان اسے سوچیں، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو یہاں رہ رہے ہیں، ہماری اگلی نسل اگر آئے گی تو انہیں ان کی زبان میں اسلام کون سکھائے گا۔ کئی جگہ آپ دعوت میں جائیں، کہیں
یہ بچے جو ہیں نا چھوٹے، یہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اور غور کرتے ہیں، یہ ہمیشہ آپس میں انگلش میں بات کریں گے. یہاں بھی بچے آتے ہیں نا، یہ آپس میں انگلش میں بات کرتے ہیں، یہ اردو میں نہیں بولتے. نیچرل بات ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن سوچئے یہ جتنی تفسیر اور یہ چیزیں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، آج سے 50 سال بعد ان کی کیا ویلیو رہے گی؟ اگر اردو نہ آتی ہو تو ایک ٹکے کی چیز نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے فرانسیسی میں کوئی بھی چیز لے کے اپنے گھر لے جاؤں تو مجھے اس کے ہونے نہ ہونے کا کیا ہے. تو جس نسل کو اردو آئے گی ہی نہیں، وہ ان پیغامات کو، ان چیزوں کو کہاں سنیں گی؟ یا تو انہیں اردو سکھا لیں، اور اگر اردو ہی سکھانی ہے تو اردو میں کون سا کوئی ایسی چیز ہے کہ خدا کی خوشنودی اور رضامندی ہوگی، تو انہیں عربی سکھاؤ تاکہ وہ براہ راست کتاب و سنت کی جو تشریحات فقہاء نے، محدثین نے کی ہیں اس کو پڑھیں، اور یا پھر انگلش میں ان کے لیے کام کیا جائے تاکہ یہ بچے جو آج سے 15 سال 20 سال کے بعد چاہیں گے کہ خدا کی کتاب، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں اور صحیح چیز دیکھیں، انہیں ان کی زبان میں ملے، اور نہ ملی تو ان کو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اسلام کے خلاف، اور ان کی جو اگلی نسلیں ہوں گی وہ اسلام سے نکل جائیں گی. یہ پروسیس ہے ایک نیچرل، اور کوئی اس کو نہیں روک سکتا. یہ چیزیں ایسے ہی چلا کرتی ہیں. ہاں اللہ یہ کہ اللہ ہی کو کچھ اور منظور ہو اور اللہ تعالی کوئی صورت پیدا کر دے تو اللہ کی بات تو اللہ تک ہے. باقی مسلمان جو اب یہ چکر کر رہے ہیں نا، یہ تیسری مرتبہ یہ تجربہ کر رہے ہیں، یہ پہلی 2 ناکامیوں سے ہی فائدہ اٹھا لینا چاہیے کہ پیغام کیسے پہنچے، کافر بھی مسلمان نہ ہوں، ہماری اگلی نسلیں بھی اسلام پہ جمنے کے لیے جو اسباب اور ذرائع ہونے چاہیے وہ بھی نہ ہوں، تو بات بنے گی کیسے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ ان کے آنے کے بعد اللہ تعالی کو کوئی الزام نہ دے سکے کہ خدایا تو نے کسی کو بھیجا نہیں، اس وجہ سے ہمیں تیرے دین کا پتہ بھی. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. عذر کی جگہ اس نے چھوڑی ہی نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ کس چیز سے تو راضی ہے اور کس چیز سے تو ناراض ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ حکمت اور تدبیر ہے یہ اللہ نے پوری کر دی ہے، اور زبردستی اللہ نے کسی پہ کی نہیں، جبر اللہ نے کیا نہیں، اختیار دیا ہے. اور اللہ زبردست ہے، یعنی اللہ تعالی غالب ہے اس چیز پر کہ اگر وہ چاہتا تو جبر سے منوا لیتا، لیکن اس نے جبر نہیں کیا، اس نے اختیار دے دیا. اور اسباب کے درجے میں تمہیں چاہیے تھا کہ تم تک پیغام پہنچتا کتاب کے ذریعے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، خدا نے وہ حجت بھی پوری کر. لیکن اللہ، لیکن اللہ، لیکن کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پیچھے جو بات ہوئی ہے وہی جو ہے وہ ہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آتی رہی، کوئی نئی بات اب نہیں ہوئی. اور ہدایت کو ماننا نہ ماننا لوگوں کے اختیار کی بات تھی، اور جو چیزیں اب تک کہی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو یاد رکھنا لیکن اللہ نے یشہد، اللہ گواہ ہے اس بات پر، بما انزل علیک، اللہ نے جو چیز آپ پر نازل کی ہے نا، یعنی قرآن پاک، انزلہ، خدا نے اسے نازل کیا ہے، بے علم ہی، اللہ نے اس کتاب کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا علم بھی اس کی صفت ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ گواہ ہے اس چیز پر کہ جو چیز اس نے نازل کی ہے اللہ نے اپنے علم سے نازل کی ہے. اور یہ آیت دیکھیے کتنی وزنی ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا ہے. خدا کی صفات میں سب سے بڑی صفت اللہ کی علم ہے، حتیٰ کہ ارادہ جو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیں ہم کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اس ارادے سے بھی بڑی صفت اللہ کی علم ہے. کیونکہ ارادہ اللہ کرتے ہیں
انہوں نے ایک بار ارادہ فرما لیا کہ ایسی کائنات ایک پیدا ہو جائے جس میں ایک زمین بھی ہو، ایک سورج بھی ہو، ایک چاند بھی ہو، اور اس طرح کی چیزیں ہوں. اس کے ایک ارادے سے یہ پوری کائنات کی تخلیق ہو گئی. اتنا ارادے والا ہے. لیکن ارادے کے لیے بھی تو علم چاہیے نا کہ کیا چیز ہو جائے، پتہ ہونا چاہیے نا. اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سب سے بڑی صفت اللہ کی علم ہے، اور اللہ نے کہا ہے ہم نے اپنے علم میں سے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے. اسی لیے معتزلہ جو خدا کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت ان کے والجماعت ان کے مقابلے میں یہ آیات لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات کا خود اثبات فرمایا ہے. اللہ نے کہا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے علم سے. یہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان پہ کبھی آپ غور کریں تو ہر نبی میں کوئی نہ کوئی اللہ کی خاص صفت جلوہ گر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی پر غور کرو اور اس کو فیض ملا ہے اس ہستی کو اللہ کی محبت کی صفات میں سے. اللہ تعالیٰ بار بار ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنا دوست بنا لیا تھا، ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور اس کے باوجود دیکھو ہمیں مانتے رہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو روح اور روحانیت ہے اس کا مظہر ہے، قرآن نے بتایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے صفت کلام کا مظہر ہیں. کئی جگہ پہ ابھی آپ کے سامنے 40-50 جملے تو ایسے ہی باتوں میں ہی ہو گئے. اللہ سے بات کرنا کوئی آسان چیز ہے، اور حق تعالی شانو نے جب بات کی ہوگی تو اس کائنات میں کتنی تبدیلیاں آئی ہوں گی. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی کسی خاص صفت کا مظہر ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت علم کا مظہر تھے. جو سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی علم، اللہ نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ دیا تھا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ ہم سے دعا مانگا کیجئے کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اسی لیے سب سے پہلی وحی اور اس کا بھی پہلا لفظ یہ کہا گیا کہ اقرا، پڑھیے. اس کا بھی تعلق علم سے ہے. وہ ابھی آیت گزری ہے سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کو جوڑ دیا ہے کہ اللہ نے اپنے علم میں سے یہ قرآن نازل کیا ہے. اللہ کہتے ہیں لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ جو چیز آپ کی طرف نازل اس نے کی ہے انزلہ، پہلی بات تو یہ کہ اس ذات نے خود نازل کیا ہے، اور کہاں سے؟ بعلم ہی، اپنے علم سے اس قرآن کو نکال کے دنیا میں بھیجا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طغرہ امتیاز ہے کہ اللہ کی صفت علم ان کے ساتھ ساتھ تھی. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر بھی علم سے فرمائی، اور آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے، اور اتنا دودھ پیا کہ اس کی تری میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبیر پوچھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے، تو آپ نے فرمایا یہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا. اور اسی لیے جب آپ معراج میں گئے تو فرشتوں نے آپ کے سامنے پیالے رکھ دیے اور کہا یہ شراب کا پیالہ ہے، اور یہ دودھ ہے، اور یہ شہد ہے، اور یہ پانی ہے، اور ان چاروں میں سے ایک چیز کو آپ کو چننا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ایک پیالہ دودھ کا، اور جبریل امین نے کہا کہ اگر آپ یہ شراب والا پیالہ چن لیتے آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اور انہوں نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو صحیح چناؤ، صحیح چیز چننے کی توفیق عنایت فرمائی ہے جو فطرت کے مطابق ہے، اور وہ علم. اللہ تعالی نے قرآن کے متعلق کہا کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے علم اپنے میں سے، اسی لیے
جتنی جتنی قرآن پاک کی تعلیم عام ہوتی چلی جاتی ہے، بندے کا تعلق اللہ کی اس صفت علم سے جڑ جاتا ہے، اور پھر اس انسان کو صحیح علم نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عمل نصیب ہو جاتا ہے، اور عمل کے بعد پھر کہیں اخلاص بھی آ جاتا ہے۔ ترتیب ہمیشہ صحیح عقیدے سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو، اس کے بعد صحیح علم حاصل کرے، پھر صحیح عمل حاصل کرے، اور صحیح عمل کے بعد چوتھے نمبر پر اخلاص آ جاتا ہے، اور اسی ترتیب سے لوگ چلا کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بار بار اس ترتیب کا ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور وہ صحیح عقیدہ ظاہر ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے اور کون سا عقیدہ غلط، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے، اور خاص طور سے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم وغیرہ اس پہ زور دیتے تھے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے بندوبست کر دیے تھے، اتنے کہ ان کی خلافت میں انہیں خط لکھا گیا کہ امیر المومنین اس شہر میں جو آپ نے فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے کہ ہمیں وہ قرآن کی تعلیم دیں، تو اس شہر میں کوئی مرد و عورت میں سے ایسا نہیں رہا جسے قرآن نہ آتا ہو، تو ان کا یہاں رہنا تو بیکار ہے، ہم کیا کریں گے انہیں رکھ کے، آپ نے تو معلم بھیجا ہے، ان کی ضرورت نہیں، یہاں کا ہر مرد اور عورت سب قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں، آپ انہیں واپس بلا لیں، کیونکہ انہیں تنخواہ دینی پڑے گی۔ جو بھی شہر کے امیر گورنر جو بھی ہوں گے انہوں نے لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا انہیں وہیں رہنے دو اور ان سے کچھ حاصل کرو، اور رہ گیا پیسے کا معاملہ تو اس بات پہ نہ دو کہ تم ان سے قرآن نہیں پڑھ رہے، تو بے شک نہ دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے انہیں پیسے دے دیا کرو۔ فرمایا پیسے دینے دو اور رکھو بھی وہیں۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق جو خط لکھا ہے کوفہ والوں کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ آثرتہ علی نفسی، میں ابن مسعود کو تمہارا معلم بنا کر بھیج رہا ہوں تعلیم ان سے حاصل کرنا، اور عمر نے اپنی جان کی قربانی دی ہے اس شخص کو جدا کرنے میں، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجنے میں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، یہ سب جانتے ہیں جو میری بات سن رہے ہیں کہ میں ان سب میں قرآن سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور مجھے ہر آیت کے بارے میں پتا ہے کہ فی من نزلت، کس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی، این نزلت، کہاں پہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ، وفیما نزلت، اور معاملہ کیا پیش آ گیا تھا، خدا نے وہی کیوں بھیجی۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھ کے انکار نہیں کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، یہ جنہیں یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ قرآن کو کوئی سمجھتا تو میں اس کی خدمت میں حاضری دیتا، اگر میرے پاؤں ٹوٹ جاتے چلتے ہوئے تو میں گھٹنوں کے بل جا کے جاتا، چل گھسٹ کے، اور اس کے پاس جا کے قرآن سیکھتا۔ یہ ہے وہ چیز۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ اس بات پہ قسم کھاتا ہے، وہ گواہ ہے کہ اس نے جو قرآن نازل کیا ہے اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہ ہیں اس بات پر کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے خدا نے اپنے علم سے اس چیز کو نکال کے انسانوں کو دیا ہے۔ اللہ کا کلام کرنا انسانوں سے ممکن ہی نہیں تھا، کہاں اللہ اور کہاں انسان۔ انسانوں میں آپس میں دیکھو تو 10 طرح کی نسبتیں چمار کو اور بادشاہ کو ہوتی ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کھاتے پیتے ہیں، دونوں محنت مزدوری کرتے ہیں، 1000 چیزیں بادشاہ اور ایک چوڑے میں بھی مشترک نکل آتی ہیں۔ اللہ میں اور بندے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو مشترک۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، بندہ اپنی ذات سے کتنا ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، اللہ تو نہیں نہ بن جائے گا، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ نے کلام فرمایا، اسی لیے بغیر مثال اور تشبیہ کے ایسے سمجھیے جیسے باپ بچے کی زبان میں بولتا ہے نا، توتلی زبان میں، اور بچہ چیز کو کہتا ہے چیزی، اور باپ بھی کہتا ہے چیزی، تاکہ بچے کے لیول پہ آ کے بات کرتا ہے تاکہ وہ اسے سمجھے۔
اللہ نے یہ قرآن انسانوں کی زبان کے مطابق نازل کر دیا تاکہ انسان اسے سمجھیں، وگرنہ حق تعالی شانہ اپنی شان کے مطابق اگر نازل کرتے تو پھر کون سمجھ سکتا تھا؟ پھر تو کوئی نہ سمجھ سکتا۔ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا احسان ہے، ہماری خاطر اتنی نیچے آ کے بات ہمیں سمجھائی ہے، مگر ایک نالائق لوگ بھی واقع ہوئے ہیں کہ اس کی بات کو نہیں سمجھنا۔ ساری دنیا جہان کی چیزیں پڑھ لیں اور خدا کی اس کتاب کو نہ پڑھیں، اور وہ بھی مسلمان۔ اللہ نے فرمایا فرشتے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ ہم نے اپنے علم سے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور بس شہادت اور گواہی حق ظاہر کرنے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ تعالی ہی کافی ہے۔ فرشتے نہ بھی گواہ وہ بنائے تو بھی اللہ کی بات میں تھوڑا وزن ہے، لیکن اس نے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا ہے تاکہ تم اس بات پر گواہ رہو کہ ہم نے اپنے علم سے یہ چیز مسلمانوں کو دی ہے اور انسانوں